اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جمعے کے دن فلسطین کے اوپر ہی واز کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، نجیب اللہ دل میں سوچ رہا ہے کہ اے طلبہ دارالعلوم غریب نواز نادر، فلسطین تو بہت دور ہے، ہم ہندوستان میں رہنے والے، ہم انڈیا میں رہنے والے، ہمارا فلسطین سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کے مقدس شہزادوں، میں نے تصور میں طلبہ دارالعلوم غریب نواز نادر کے اساتذہ اکرام کو پکارا اور کہا حضرات ہم انڈیا میں رہنے والے، ہندوستان میں رہنے والے، بھارت میں رہنے والے، فلسطینی سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو تمام دارالعلوم غریب نواز کے اساتذہ اکرام نے کہا کہ نجیب اللہ تم نہیں جانتے ہو، جس مصطفیٰ کے نور کے ڈنکے دنیا میں بج رہے ہیں وہی مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات رب سے ملنے کے لیے گئے تھے، وہ فلسطین ہی تو پہنچے تھے، حرم کعبہ سے بیت المقدس پہنچے، اور جس یعنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، جس براق پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت جبرائیل نے وہی تو بیت المقدس کے ایک پتھر سے براق کو باندھا تھا۔ میں گھبرایا ہوا، میں آواز لگائی اور نادر دارالعلوم غریب نواز کے اساتذہ کرام تم کس کی بات کر رہے ہو؟ فلسطینیوں کی بات کر رہے ہو، وہ تو غریب ملک ہے، اس کے سامنے خطرناک دیش کھڑا ہوا ہے جو طاقت والا ہے، اس کو سارے لوگ ساتھ دے رہے ہیں، دشمن جو اسلام کے دشمن ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو دارالعلوم غریب نواز نادر کے اساتذہ کرام بول اٹھے، او نجیب اللہ کعبۃ اللہ توڑنے کے لیے بھاری بھرکم ایک بادشاہ اپنی فوجوں کو لے کر کے آیا، غریب یعنی کہ کعبۃ اللہ میں رہنے والے مومن جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی ہمت پہ دانت دے، جب بھی وہ آواز لگائے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آواز لگائے، رب کو رو رو کے منا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس ابرہہ ظالم بادشاہ کی فوجوں کو دیکھا تو رب کائنات نے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں میرے گھر کی حفاظت کرنا میں اچھے سے جانتا ہوں، لیکن تم مجھے منوانے والے بنو، مجھ سے پیار کرنے والے بنو۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فوج تیار کر دی ہے جو زمین سے لڑائی نہیں لڑ رہی تھی، آسمان سے لڑائی نہیں لڑ رہی تھی، آسمان وہ زمین کے بیچ میں ہواؤں میں اڑتے ہوئے ابابیل اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ چھوٹی سی مخلوق بڑے بڑے فوجیوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تاریخوں میں آتا ہے ابابیل کے منہ میں، ابابیل کے چونچ میں جو کنکر لکھا ہوا رکھا تھا، اس کنکر پہ ہر ظالم کا نام تھا، جس ظالم کے سر پہ وہ کنکر جاتا سر سے لے کے پاؤں تک وہ پھٹتا ہوا جا رہا تھا۔ نجیب اللہ نے کمزوری کی عالم میں دارالعلوم غریب نواز کے اساتذہ کے اکرام کو آواز لگائی، حضرت ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اسرائیل کے پاس بڑی بڑی یعنی کہ بمباریاں ہیں، مشینیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، فلسطین کیسے بچ سکے گا؟ اسلام کے مقدس شہزادوں، تو دارالعلوم غریب نواز کے ہر طلبہ نے للکار کر کے کہا، او نجیب اللہ ٹیکنالوجی کا دم جو بھرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کو اپنے سر پہ سجا کر رکھیں گے، ہمارا عقیدہ اللہ وہ رسول پر ہے، ہم ٹیکنالوجی کو چپل پر رکھتے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ وہ رسول کی ذات پر ہے۔ ہر جمعہ میں، ہر جمعہ کی نماز میں اگر مساجد میں دعا کر لی جائے، اللہ کی بارگاہ میں کہہ دے مولا فلسطین تیرے بندے، فلسطین کے اندر جتنے مومن ہیں پریشان حال ہے، مولا فلسطینیوں کی حفاظت فرما۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں تمام مومنوں کا رشتہ فلسطینیوں سے ہے، مسجد اقصی سے ہے۔ میں نے پوچھا او دارالعلوم غریب نواز والوں فلسطین سے ہمارا کیا رشتہ ہے، بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے للکار کر کے کہا، او نجیب اللہ سنو، جب معراج کی رات تھی 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں پیارے آقا آمنہ کے لال، فاطمہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا جب معراج کی رات نکلے تو یعنی کہ بیت المقدس پہنچے، اور بیت المقدس میں تم جانتے ہو ایک نبی نہیں، ابا آدم موجود تھے۔ ارے بھائی تمہارے اور میرے ابا کی بات کر رہا ہوں جی، ابا تمہارے بیت المقدس میں، تو وہ جائزہ وہ جگہ کس کی ہوئی ذرا بولو؟ صرف شاہ پور میں سانس لینے والوں کی بیت المقدس مسجد پہ حق ہے یا نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ جہاں ابا موجود ہو، تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام بیت المقدس میں موجود ہے، حضرت شیش بیت المقدس میں موجود ہے، حضرت یحییٰ بیت المقدس میں موجود ہے، حضرت ہود علیہ السلام بیت المقدس میں موجود ہے، حضرت ایوب بیت المقدس میں موجود ہے، حضرت موسیٰ بیت
المقدس میں موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام بیت المقدس میں موجود ہے، حضرت موسیٰ بیت المقدس میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں موجود ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اسلام مسجد اقصی میں موجود ہے، مسجد اقصی میں موجود ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام قطاریں باندھے ہوئے ہیں۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رب سے ملنے کے لیے گئے تو ذرا بولو دوسری جگہ کہاں رکے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد اقصی، جہاں ہمارا رشتہ ہے، ہماری روحیں وہاں جانے کے لیے تڑپتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں، پیارے آقا دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ ذرا زور سے بولو، بولنے والے بنو اور بول کے سنانے والے بھی بنو۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو سنائیں گے تو بچے بار بار نہیں بولیں گے کس کی جنگ چڑھی کہ اپنے کو کیا کرنے کا۔ بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دنیا میں سب سے پہلے مسجد بنی تو کون سی بنی؟ مسجد حرام۔ پھر وہ صحابی عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ دوسری مسجد کون سی بنی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں دوسری مسجد مسجد اقصی بنی، مسجد اقصی بنی۔ اے مومنو، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ و رسول سے محبت کرنے والوں، دیکھو آج فلسطینیوں پر بہت زیادہ مشکل اور مصیبتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ سامنے والا دشمن ٹیکنالوجی کی طاقت کے دم پر فلسطینیوں کو شکست دے دے گا۔ نجیب اللہ رضا مسجد سے منبر رسول پر بیٹھ کر اعلان ارشاد فرما رہا ہے کہ وہاں کی ماؤں نے ایسے بچے پیدا کری ہے جو راستے سے چلتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، بس اسٹاپ پہ ٹھہرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، آپس میں کوئی پروگرام میں ملتے ہیں تو انتاکشری کھیلتے ہیں۔ تو میرے اور تمہارے بچوں کے جیسا فحش گوئی میں انتاکشری نہیں، گانوں میں انتاکشری نہیں، قرآن مقدس کی ایک اللہ کا بندہ تلاوت کرتا ہے، ختم ہوتا ہے تو دوسرا بندہ قرآن پڑھتا ہے۔ فلسطین کی ماں اور بہنوں نے ایسے بچے پیدا کری جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے جو شریعت چل رہی تھی فلسطین پہ آج بھی مصطفیٰ کی محبت ویسے ہی جاری و ساری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی کون ہے جو اسلام کے نام پر اپنی قربانی دے سکتا ہے؟ حضرت حنظلہ، زور سے بولو حضرت حنظلہ، نام زور سے نکالو، اللہ تمہاری نسلوں میں بھی حضرت حنظلہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ کون آواز لگائی ہے؟ میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کون ہے مذہب اسلام کا ساتھ دے دے، اس پر اپنے جان کی قربانی دے دے؟ حضرت حنظلہ لبیک کہہ کے تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حنظلہ مولا رضا محلے کے تمام جوانوں میں حضرت حنظلہ کا صدقہ عطا فرمائے کہ دلہے تھے دلہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارا دستور ہے ہمارے بچے کی شادی ہوتی ہے تو مہینہ 2 مہینے ہم کام پہ نہیں جانے دیتے ہیں۔ بولو جانے دیتے ہیں کیا؟ اگر کسی کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ جائے تو وہ ماں بے چینی کی عالم میں اپنے بچے کے ہاتھوں کو دیکھ کر، اپنے بچے کے جسم کو دیکھ کر، بچے کے کپڑوں کو دیکھ کر آنکھوں میں ڈب ڈباتے ہوئے آنسو لے کر کے کہتی ہے میرے بچے اگر آج تیرا باپ ہوتا نا میں تجھے بھی مہینہ 2 مہینے کام پہ نہیں جانے دیتی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے بازوؤں میں حضرت علی وہ حضرت عمر کا صدقہ عطا فرما جو اپنے ماں اور باپ کو بھیک مانگنے سے بچانے کے لیے اپنی خوشیوں کو ٹھوکر مار کے کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ دلہا کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں میرے نبی کے لبیک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے باہر نکل جاتا ہوں۔ اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، بیوی کہتی ہے او میرے سرتاج سنو نا، میں نے اپنے باپ کے آنگن کو چھوڑا، اپنے ماں کے آنگن کو چھوڑا، سہیلیوں کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا تو صرف آپ کی خاطر چھوڑا۔ جی حنظلہ میں نے آپ کی خاطر چھوڑا اور آپ سے پہلے میں نے کسی غیر آدمی کو نہیں جانتی تھی۔ مصطفیٰ کا صدقہ، مصطفیٰ کی سنت زندہ ہوئی تو میں آپ سے اتنا پیار کرنے لگ گئی کہ میں اپنے ماں باپ کو بھی دور کر دی، اپنے بھائی بہنوں کو دور کر دی۔ بچپن کا وہ آنگن جب میں ٹھوکر کھا کہ گر جاتی تھی نا ابا اٹھا کر سینے سے لگاتے تھے، ماں مجھے قریب کر کر صاف کر دیا کرتی تھی۔ او میرے سرتاج آج مجھے آپ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں او میری حیات شریکہ میں جانتا ہوں تو نے میری خاطر اپنی بہتر سے بہتر چیز کو چھوڑ کر میرے آنگن میں آئی ہے، میرے گھر میں آئی ہے، لیکن او میرے حیات شریکہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں اپنی وہ ہر جائز چیز کو قربان
قربان کر دوں گا۔ وہ حیات شریکہ بھی مصطفیٰ کی چاہنے والی تھی، کہتے او میرے سرتاج کیا پیارے آقا کا حکم ہے؟ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں ہاں میرے آقا کا فرمان ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ وہ حیات شریکہ بھی کہتی ہے او حنظلہ مجھے یہاں تو تنہا چھوڑ رہے ہیں، لیکن جب جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا تب مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ حضرت حنظلہ وعدہ فرماتے ہیں۔ تو فلسطین کے اندر ہر ماں نے ایسے ہی بچے پیدا کری ہے جو شہادت کا جام ہاتھ میں لیے مصطفیٰ وہ اللہ کی محبت میں اپنے گردنوں کو لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ ذرا جواب دینا سیرت شاہ پور کی رضا مسجد میں سانس لینے والوں، ٹیکنالوجی پر تم کو یقین ہے یا اللہ و رسول پہ یقین ہے؟ زور سے بولو۔ پھر بھی ہم دعا کریں گے اللہ فلسطین کے اندر جتنے بھی مومن بھائی ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، بوڑھے بچے ہیں، مولا ان کی حفاظت فرمانا۔ میرے اللہ آج لوگ خالی امتحان لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے کیمرے لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے تو نے ابابیل کو بھیجا، آج بیت المقدس کو بچانے کے لیے کیا بھیجتا ہے؟ ہم اپنے کیمرے میں شوٹ کر لیں گے۔ مولا تیری قدرت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے میرے اللہ۔ آج عید المومنین کا مقدس دن ہے، تیرے بندے تبھی خوش ہوں گے مولا جب فلسطین اچھی سانس لیں گے، چین اور سکون انہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو چین اور سکون عطا فرما۔ مسجد اقصیٰ سے سب کا رشتہ ہے جی، سامنے کے لوگ آمین بولے، پیچھے کے بھی بولو۔ اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، جہاں میں جتنے بھی مومنین ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اسلام کے مقدس شہزادوں آپ اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول بناؤ، نماز جمعہ میں تو دعا ہوگی انشاءاللہ، اپنے گھروں میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا، بولو کیا پڑھیں گے انشاءاللہ؟ درود پاک کا ورد کریں گے۔ اور ہم محفل میں ایک اپنے دستر پر بیٹھ کر کیسا کھانا کھاتے ہیں ویسا باپ یا دادا نانا گھر میں جس کو بھی تھوڑا بہت دعا کرنے آتی ہے اور نہیں بھی کرنے آتی ہے تو درود پڑھ کے ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، دعا کرنے والا کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ الفاتحہ بول کر چپ ہو جائیں، دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کرنا، مولا وہ بیت المقدس جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جبین پاک ٹیکی ہے، امامت فرمائی ہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اسلام نے وہاں نماز پڑھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت مریم وہاں پلی ہے۔ مولا اس بیت المقدس کی حفاظت فرمانا، اور وہاں جتنے بھی مومن بندے شہید ہوئے مولا ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرمانا، تمام مومنوں کی حفاظت فرمانا۔ انشاءاللہ یہ ایسے انداز میں آپ دعا کر لیں گے، اتنی دعا بھی نہیں آئی تو مولا فلسطینیوں کی حفاظت فرما، تمام مومنوں کی حفاظت فرما۔ اور میں بزرگوں سے ادباً گزارش کر رہا ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ تڑپ کر گھر میں بیٹھے، مسجد میں بھی بیٹھے، دعا کرتے رہے، اے اللہ تعالیٰ جہاں میں جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں انہیں ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں جو یہودی جس کو بولا جاتا ہے نا، یہ زمانے سے دشمن ہے جی، ہمارے زمانے سے دشمن ہے۔ حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں نور مصطفیٰ، حضرت عبداللہ کے پیشانی میں نور مصطفیٰ، جب سے یہ بے چین تھے کہ محمد کا مرڈر کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے، مجال ہے کوئی اللہ عز و جل سے بنا ہوا نور کو ختم کرے؟ اور جہاں پر میرے نبی کے قدم لگ گئے ہیں انشاءاللہ آپ درد بھرے انداز سے دعائیں کریں، بالکل یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ مولا حضرت عبد المطلب کعبہ کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، تو نے خود حفاظت کرا مولا، کعبۃ اللہ کے صدقے سے ایسے ہی ابابیلوں کے جیسا قافلہ بھلا نظر نہ آئے، پرواہ نہیں مولا، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ فلسطین کے اندر، شام کے اندر حضرت سلیمان ہوا سے جو کہہ دیتے تھے ہوا وہ کر لیتی تھی۔ مولا اب ہواؤں کو حکم دے دے، جتنی بھی ظالمانہ ہتھیاریں آ رہی ہے ہوا کے ذریعے ایسا ماحول پیدا فرما دے کہ فلسطینی تمام مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے، اور جہاں میں جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کی حفاظت فرما، بالخصوص مولا جتنے بھی خواتین ہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تیرے بندوں کو تو نے جتنوں کو بھی دولت عطا فرمائی ہے، جائزت عطا فرمائی ہے، ان دولت و جائزت کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔